باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر صدق اللہ العظیم۔ طبیعت آج تھوڑی سی زیادہ متاثر ہے، یعنی وہیں آپ تھے معلوم ہے ہمارا سگا مان جائے، کئی بات نہیں تھی اس سے بالکل ٹھیک ہوا ہے، بہت سخت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے تو جواب ہی دے دیا مقصود جواب دے دیا۔ اب اس وقت کیا حال ہے پتہ نہیں، صبح سے اٹھے مجھے بھی چکر آ گیا تھا، بہت صبح سو گیا تھا، ظاہر ہے اس کا ایک اثر بالکل جوان جانتے ہیں مقصود کو دیکھا بھی ہوگا، سگا مان میں اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ شفائے کا بہت کئی جگہ جو لے گئے کچھ جواب دے دیا، اب اس وقت کیا ہے کچھ پتہ نہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ لوگ سب بچے ہیں سب پریشان، بھائی وغیرہ سب بھائی کے بچے وغیرہ یہ لگے ہوئے پورے بمبئی کے اس میں۔ دوسرے تیسرے دن خون اس لیے آتا ہے، صرف ماموں کا کیا ہے، دوسرے تیسرے دن خون آتا ہے، ہاں بیان بھی جاتا، بیان بھی سنتا۔ ایک ہی ہے صرف میں تھا، اس کی ماں بس دو آدمی والدہ ابو جمع، اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ اس کو صحت دے عافیت دے۔ اس وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بیان کروں، بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور امید افزا بات سننے میں آ جائے۔ فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ اس زمانہ میں کوئی پیشی نظر رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم پر تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، دشواری نہیں ڈالنا چاہتا، مگر یہ تقدیری چیزیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا۔ بہرحال یہ آیت سامنے آئی تو اسی کو میں نے پڑھ دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ اللہ کو منظور ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان پیدا ہوا ہے کمزور، برداشت نہیں کر سکتا زیادہ مسائل کو۔ اس وجہ سے کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر جو مسائل چاہیں ڈال دیں، ہم برداشت نہ ہیں، یہ بے ادبی کی بات ہے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یسر اور عافیت کی دعا کرنا چاہیے۔ مولانا عبدالحی فرق مہنی نے لکھا ہے کہ کوئی نبی اور کوئی ولی ایسا نہیں ہوا ہے جنہوں نے عافیت کے غیر کا سوال کیا ہو، سب نے عافیت کا سوال کیا۔ یسر اور عافیت بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت دے، وسعت دے، برکت دے، اس کی دعا کرتے رہ جائے۔ اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ یسر بھی عطا فرمائے اور عافیت بھی عطا، ہم کو تو خود حضرت نے بتلایا ماشاء رسول اللہ صاحب نے یہ دعا خاص طور سے، اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہم آپ سے یسر چاہتے ہیں اور عافیت چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خود دیکھیے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت لوگ پریشان بھی ہیں، اس وجہ سے یسر و معافات ہی دعا کرنا چاہیے۔ پرسوں بمبئی سے اقبال بھائی کا جو ممبر بھی ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، وہ انہی جگہ کے جہاں سب طوفان آیا، سیلاب آیا،
کہا مولانا پتہ نہیں کتنے لوگ ختم ہو چکے، مار کے تو کوئی انتہا ہی نہیں کہتا نقصان ہے، پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے اور سبھی پر رحم فرمائے، یہ تو دعا عام ہی ہونا چاہیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ ہماری مغفرت کیجیے، ہم پر رحم، کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ سے یسر اور معافات ہی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کمزور ہیں، کیسا سیلاب آیا ہوا ہے، اللہ عافیت کی دعا۔ میں تو اس مدرسے کو گیا بھی ہوں، والد عبداللہ کہہ رہے تھے کہ کئی مدرسے ہیں عربی کے، اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو عافیت عطا فرمائے، عام عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیسا پانی ہے، کیسی بارش ہے، کہاں سے پانی آ رہا ہے، 3 منزل پانی پڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ وقت بھی یسر معافات ہی کی دعا کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہوا اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، جان کی بھی ہے اور مال کی بھی ہے۔ اسی بات سے فقہا کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی منت مانے کہ مکہ معظمہ تک ننگے پاؤں جاؤں گا تو اس کا جوتا پہن لینا جائز ہے، کیونکہ اللہ یسر چاہتا ہے۔ کسی نے منت مانا کہ ہم کعبہ تک ننگے پہ جائیں گے حج میں، تو اس کے لیے جوتا پہننا جائز ہے، کیونکہ مطلوب شرعی مصیبت میں اپنے کو ڈالنا نہیں ہے۔ جوتا نہیں پہنے گا تو کیا نتیجہ ہوگا؟ گجرات میں تو بہت دیکھا جاتا ہے، سڑکوں پر عورتیں چل رہی ہیں تو جوتا پہنے ہوئے، یہاں یو پی میں نہیں ہے، وہ کہیں نہیں ہے وہاں، ہاں بس وہ جوتا نہیں پہنتے۔ اور لیکن جوتا پہننے کی شریعت میں ہمارے یہاں جوتا پہننے کی اجازت ہے، اگرچہ اس نے منت مانی کہ ہم پہلا سفر کریں گے، لیکن یہ اس نے چاہیے۔ شریعت مقدسہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے شریعت مقدس کس کے؟ اللہ تعالیٰ کو سے چاہتے ہیں۔ اسی واسطے فقہا کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی منت مانے کہ مکہ معظمہ تک ننگے پاؤں جاؤں گا تو اس کا جوتا پہن لینا جائز ہے۔ کہاں مسئلہ زیادہ ہے؟ برہنہ پا جانا واجب نہیں ہے، برہنہ پا جانا واجب نہیں، جو پیر میں زخم ہو جائے گا نہیں چل سکے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت مقدسہ ہم سے یسر چاہتی ہے، اپنے کو مصیبت میں نہ ڈالو۔ کہا بہت سے لوگوں نے، غیر مسلک والوں نے پہاڑ کھود ڈالے مجاہدات میں، لیکن شریعت کے خلاف انہوں نے کیا تو کوہ کندن وبکا براؤزن کے مصداق ہوا یہ لفظ۔ یہ پہاڑ کو کھود ڈالا اور ملا کر گھاس کے ٹکڑا، کچھ نہیں ملا۔ اور امت محمدیہ کا یہ ہے کہ ایک پھاوڑا چڑھاتا ہے اس کو پہاڑ کے سونے پہاڑ سونا مل جاتا ہے۔ یہ خصوصی سنت کے مطابق کوئی کام ہوگا تو راحت بھی اگر سنت کے مطابق ہے تو اس راحت کا بھی ثواب ملے گا۔ اور مصیبت میں پہاڑ کو کھود ڈالا، اس شریعت کے خلاف کچھ نہیں ملے گا۔ تو میں برابر کہتا ہوں جاتا ہوں دیکھو کیا سب لپیٹے عورتیں ہیں سفید پہنے ہوئے، ہزاروں سینکڑوں چلتی رہتی ہے لپیٹے ہوئے، پیر میں جوتی نہیں پہنتے۔ میں نے کہا کچھ ملے گا نہیں، آ جاؤ ادھر تو سب مل جائے گا۔ شیطان جیسے جیسے اغوا اور اغرال گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ بہرحال اسی بات بہت اوپر، کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں کہ لوگ سختی میں پڑیں، شریعت کا مقصود نہیں ہے سختی میں پڑیں، اور شریعت لوگوں کو لذات حاصل کرنے سے نہیں روکتی۔ اور کیوں کر روکے؟ آخر یہ لذات انہی کے لیے پیدا ہوئے۔ قل من حرم زینت اللہ، اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا؟ اللہ نے تو جائز قرار دیا، تم اپنے اوپر کیوں سختی کو لازم کر رہے ہو؟ اللہ نے لازم نہیں کیا۔ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ہے صاف کر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پلایا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کو،
ان کے بکریوں کو پانی پلا کے، تو فرمایا کہ وہ جا کے قرآن میں ہے، وہ جا کے سائے میں بیٹھ گئے. ہمارے باتانی لکھتے ہیں یا صاحب کتاب لکھا ہے کہ سائے میں بیٹھے، دھوپ میں نہیں بیٹھ گئے. معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر شدت مطلوب نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ آپ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں. حضرت سید احمد بریلوی جب تشریف لے گئے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں، تو انہوں نے شاہ عبدالقادر صاحب کی تربیت کو سپورٹ کی. تو انہوں نے بیٹھا دیا کہیں کہ یہاں بیٹھ کر کے تم ذکر کیا کرو. سید صاحب گئے، دیکھا تو دھوپ ہے، دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ تمہیں دھوپ میں کیوں بٹھائے؟ سائے میں بیٹھو. یہ دلیل سید صاحب کو سائے میں بیٹھا، دھوپ میں نہیں. دھوپ میں بیٹھنا کوئی مطلوب شرعی نہیں ہے. مٹکا دھوپ میں تھا نہیں، جب رکھا گیا تھا تو سائے میں رکھا گیا تھا. دھوپ آ گئی، اب نہیں کر رہے ہیں. کر رہا ہوں اس کو دھوپ میں رکھنا، مٹکے کا گرم پانی ہو جائے، یہ مطلوب شرعی نہیں ہے. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، تھک گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے، پلایا، لیکن دھوپ میں نہیں بیٹھے، سائے میں بیٹھے. ان سے تو اجر نہیں طلب کیا کہ ہم نے تمہاری بکری کو پانی پلایا ہے تو ہم کو اجر دو، نہیں. اجر کس سے طلب کیا؟ اللہ سے طلب کیا. یہ طریق ہے. ان سے اجر نہیں دے. دھوپ میں نہ بیٹھنا، سائے میں بیٹھنا، یہ بھی طریقہ ہے. اور اجر نہیں طلب کیا کہ ہم نے اللہ کے لیے بکریوں کو پانی پلایا ہے، اللہ ہم کو اجر دے گا. کیا مانگا؟ روٹی مانگا. حضرت علی نے فرمایا ہے نا، وہی پڑھے ہی میں سمجھ، روٹی مانگا. تو اس وقت روٹی کی ضرورت تھی، بھوک لگی تھی. ذرا اجر تو ان سے نہیں مانگا کہ ہم نے اتنا پلایا تو ہم کو دو، لیکن اللہ سے مانگا اجر. یہ ہے طریق صحیح. غیر کی طرف نگاہ نہ ہو، ہر چیز میں اللہ کی طرف نگاہ. اللہ ہم کو روٹی دیجیے، ہم کو بھوک لگی ہے. معلوم ہوا کہ اللہ سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ میں بھوکا ہوں، ان کو روٹی دیجیے. یہ طریق ہے مولانا. یہ نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد واقعات بہت ہیں، جانتے ہی ہیں. شعیب علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے دیا، لڑکیوں کی شادی ہوئی، کیا ہوا، لیکن انہوں نے مانگا نہیں. بہت بڑی بات. تو اللہ تعالیٰ سے دین کو مانگنا، عافیت کو مانگنا، یسر کو مانگنا، یہ مطلوب شرعی ہے. بہت عمدہ. مولانا عبدالرحیم فرنگی ماہلی نے لکھا، ہمارے حضرت بڑے اس سے سناتے تھے کہ کسی نبی یا ولی نے آج تک غیر عافیت کی دعا نہیں کی ہے کہ اللہ ہم کو مصیبت دیجیے، مشقت دیجیے، کبھی نہیں. اگر کیا کسی نے تو وہ اسی ناتجربہ کاری ہے، ناقص. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریقے سمجھنے کی توفیق، اور جو حالات ہو اس پر راضی رہنا، یہ بڑی بات ہے. صحت کو طلب کرنا. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. پہلی صحت. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. سب کچھ ہونے کے بعد اگر نہیں دیا صحت تو رضا بالقدر عقید ہے. اتنی جامع دعا مجھے. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں پر رضا بالقدر کی نعمت سے، بہت بڑی نعمت. آخری مراتب سلوکیہ میں سب سے اعلیٰ مرتبہ رضا، بہت بڑا مقام. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، صحابہ سے، اور وہ لوگ راضی ہو گئے. دونوں طرف سے رضا ہے. پھر تو نور ہے، نور ہے. اتنی بڑی سعادت ہے کہ بندہ اپنے مولا کے تقدیر پر راضی ہو جائے. بہت بڑی بات. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق فرمائے. بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہے رضا بالقدر. شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں کہ لوگ سختی میں، لیکن کتنی عمدہ بات لگتے ہیں. وہاں تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں اس کا، اور ہے بہت بڑے عالم کی کتاب ہے. یہ کوئی جانتے شیخ ابن عطا اسکندری
حضرت تھانوی سے ترجمہ کرایا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے، وہی ہم لوگ سنا رہے ہیں بہت دنوں سے. ارے کچھ بدل جاتا ہے لیکن اصل بنیاد تو یہی رہتی ہے اکثر. کہتے ہیں کیونکہ شریعت کا خاص یہ مقصود نہیں کہ لوگ سختی میں پڑیں، اور شریعت لوگوں کو لذات حاصل کرنے سے نہیں روکتی. اور کیوں کر روکے؟ آخر یہ لذات انہی کے لیے پیدا ہوئی ہیں. لذات پیدا کیا کہ آپ نے بندوں کے لیے پیدا کی. اب اسی سے اللہ روکے گا؟ میں نے لکھا اس پر ہمیں فائدہ لکھا. سبحان اللہ، کیا خوب حکمت بیان فرمائی. جب اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول، پھر اس کے بعد بہت سی آیات لکھی ہیں انہوں نے، بہت لکھا سنا رہتا ہوں، مختصر ہی سنانا ہے. ربیع ابن زیاد حارثی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے بھائی عاصم کے مقدمے میں میری مدد فرمائیے. آپ نے پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے؟ عرض کیا کمبل اوڑھے ہے اور فقیر بنا ہوا ہے. کمبل اوڑھ لیا ہے اور فقیر بنا ہوا ہے. حضرت علی فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ. اب دیکھیے طریقے خراب، خالی کمبل اوڑھ کے بیٹھ گئے، کھانا پینا بالکل مذموم صفت، اس کو پسند نہیں کیا. غرض وہ اس حیثیت سے حاضر کیے گئے کہ ایک کمری باندھے ہوئے تھے اور دوسری کمری اوڑھے ہوئے تھے. سر اور داڑھی کے بال میلے اور پریشان تھے. آپ ان کو دیکھ کر چی بجے بھی ہوئے اور فرمایا تیرے حال پر افسوس ہے، تجھ کو اپنی بیوی سے شرم نہیں آتی؟ بیوی شاید کو دیکھ کے تمہاری پسند کرے گی تم کو. اب دیکھیے کتنی بڑی بات. حضرت علی رضی اللہ عنہ، تجھ کو اپنے بچوں پر ترس نہیں آتا؟ کمری ملی ہو رہے تو کب کماؤ گے، کب کھاؤ گے، کب کیا کرو گے؟ تجھ کو اپنے بچوں پر ترس نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ ستھری چیزیں تیرے لیے مباح کر کے پسند نہیں کرتا کہ تو اس میں سے کچھ کھائے. اللہ نے ستھری چیزیں، صاف ستھری چیزیں پیدا کی ہیں، تو کیا اللہ چاہے گا نہیں کہ پیدا کیا تو کھائے نہ اس کو؟ یہ مردہ بات ہے. یہ سب باتیں کہاں ہم لوگ سنا رہے ہیں، مجھے سالوں سے اس کو سنا رہے ہیں. یہ لفظ نہ سنایا ہوں، طریق کو لوگوں نے تنگ کر دیا. ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب بہت سناتے تھے ایک واقعہ کہ 3 بزرگ سفر کر رہے تھے. سنا ہوگا جو ہوئے تو آپس میں بات ہے، بھائی آپ 3 آدمی ہیں، ہم 3 آدمی ہیں، بتا اپنی اپنی پسند بتائیے آپ لوگ. ایک نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے کھائیں نہ پیئیں نہ ٹھیک سے اوڑھیں، ہم یہ چاہتے ہیں پکڑو پاکا. دوسرے بھائی اب بتائیے، کہا ہم چاہتے ہیں خوب اچھا کھانا ملے، اچھا کپڑا ملے، خوب پہنے، اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کریں. اور تیسرے نے کہا آپ کی کیا منشا ہے؟ بہت سنا تھا میں کتنی مرتبہ ماں محمد صاحب سنا ہوگا. ایک نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں خوب تنگی میں رہیں، کپڑا پہنے، کھانا نہ کھائیں. یہ ایک نے کہا ہم تو بھائی چاہتے ہیں خوب عمدہ کپڑا ملے، خوب عمدہ کھانا ملے، کھائیں. تیسرے سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں کچھ نہیں چاہتا، جس حال میں اللہ راضی رہے اسی میں راضی. کہا یہ سب سے بڑا مقام کا آدمی تھا. ماں محمد صاحب سے سب سے بڑا مقام اس شخص کا تھا کہ اللہ کی رضا. جو اللہ ہر چیز دوست میرا سر نیکوس، جو کوئی دوست سے پہنچے وہ سب ٹھیک ہے. تو خود ہی فرماتے تھے کہ اس کو لوگوں نے ترجیح دیا ہے کہ اللہ کے تقسیم پر راضی رہنا یہ سب سے بڑا حال ہے. اگر اچھا کپڑا ملا پہن لیا اور نہیں دیا. ہمارے بزرگوں کا یہی حال تھا. کسی چیز پر اپنے کو لازم نہیں سمجھتے تھے کہ یہی سیم پہنیں گے، اسی اوڑھیں گے، یہی کھائیں گے. نہ جو ملا رضا کے ساتھ مارا تھا وہ فرمایا تیرے حال پر افسوس. حضرت علی فرما رہے ہیں جن سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. یہ بھی خالی وظیفہ تو نہیں بتلایا انہوں نے، یہ ہے اصل. اب تو تجھ کو اپنی بیوی سے شرم نہیں آئی کہ تجھ کو اپنے بچوں پر ترس نہیں آیا؟ کیا اللہ تعالیٰ ستھری چیزیں تیرے لیے مباح کر کے پسند نہیں کرتا کہ تو اس میں سے کچھ کھائے؟ تیری قدر اللہ کیا ہے اتنی کہاں ہے کہ تو نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا والارض وضعها للانام؟ تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اسی واسطے مباح کی ہیں کہ لوگ برتیں اور اللہ کی تعریف کریں، پھر اللہ ثواب دے
اور اللہ کی نعمتوں کا ابتذال فعلی ابتذال قولی. جب اللہ کی نعمتوں کو تم نہیں استعمال کرتے تو گویا کہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے لیے بیکار ہیں, ہم نہیں چاہتے اس کو. تو اللہ کی نعمتوں کا انکار لازم آتا ہے اس طریقے سے, پوری طریقے. یعنی کھانے پینے برتنے میں پیلن ابتذال, کھانا نہیں کھا رہے ہو, پانی. گویا کہ ان چیزوں کو تم ذلیل سمجھتے ہو, اللہ کی نعمتوں کو تم ذلیل سمجھتے ہو, کچھ میں ہاتھ نہیں لگاتے. عاصم بولے پھر آپ کی کیا حالت ہے کہ موٹا کھاتے ہیں اور موٹا پہنتے ہیں. عاصم بولے پھر آپ کی کیا حالت ہے کہ موٹا کھاتے ہیں اور موٹا پہنتے ہیں. حضرت علی جواب دیا تو پر افسوس ہے, اللہ تعالیٰ نے ائمہ حق پر اس بات کو فرض کیا ہے کہ اپنے غریب لوگوں کے برابر رکھیں. اب دیکھیے دوسری بات, تو حضرت علی سے کہا کہ آپ بھی تو موٹا چھوٹا کھاتے پیتے ہیں. کہا ائمہ کے لیے ضروری ہے کہ ایسا لباس پہنے کی دو سے اقتدا کریں اور ان کو یہ نہ ہو کہ اپنے کو برتری یہ چاہتے ہیں. یہ دوسری بات. حضرت عاصم بولے پھر آپ کی کیا حالت. حضرت علی سے کہا موٹا کھاتے ہیں, آپ بھی تو موٹے ہی کھاتے ہیں اور موٹا پہنتے ہیں. حضرت علی نے جواب دیا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ حق پر اس بات کو فرض کیا ہے کہ اپنے کو غریب لوگوں کے برابر رکھیں. یہ بھی قدیم ان کو بات ہے. ترفع نہیں ہونا چاہیے, تکبر نہیں ہونا چاہیے, اپنی نعمتوں کو اترانا نہیں چاہیے, عجوب نہیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے ہم کم رکھتے ہیں اپنے کو تاکہ ہم کو اور لوگوں پر برتری نہ حاصل ہو. یہ بھی کتنی عمدہ نیت ہے. کتابیں عجیب عجیب چیزیں ہیں مجھ سے. اعتدال بھی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ائمہ حق پر اسی بات کو فرض کیا ہے کہ اپنے کو غریب لوگوں کے برابر رکھیں تاکہ غربا کو ان تک رسائی ہو سکے. اگر بہت پہن کے شان و شوکت سے رہیں گے تو غربا ہم تک نہیں پہنچیں گے. ہم اسی سادگی اختیار کرتے ہیں کہ غریب لوگ ہم تک پہنچ سکیں. کہاں بادشاہوں وغیرہ کے ایسے لوگ پہنچ ہی نہیں پاتے تھے لوگ. یہ بہت مجھ کو پسند ہے تاکہ غربا کو ان تک رسائی ہو اور ان کی حالت دیکھ کر تسکین ہو. اور بہت مسئلے آتے ہیں جن کو تم سمجھ نہیں سکتے, ماتھانی ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ غربا فائدہ لکھا ہے تاکہ غربا تک ان کو رسائی. بہت شان و شوکت سے رہیں گے تو دوسری سے دیکھ کر کے مرعوب ہو جائیں گے. ایسی صورت میں رہیں کہ تم تک غربا پہنچ سکے. صاحب حکومت ہو, ان دوسروں کو دکھا رہے ہیں کہ کھاؤ پیو, اللہ نے تم کو دیا ہے کھانا دیا, کھاؤ پیو. یہاں یہ کہ ہم کو کھانے, ہم کو حکومت دیا ہے, اتنی مشکل سے آئے ہیں بربادی سے, تو اب ہم کو کھانے پینے تو تم کیوں کھاؤ گے. یہ ہے اب تمہارا یہ ہے جو چاہیں ہم کھائیں. آج دیکھیے اسلامی حکومتوں کے سربراہوں کا کیا حال ہے. مطلب سمجھ نہیں سکتا کہ کتنی فضول خرچی کر رہے ہیں, اتنا اسراف کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آ سکتا جو لوگ بیان کرتے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں. سربراہان مملکت کا یہ حال ہے, سمجھ نہیں سکتا. کتنی عیاشی ہے, فحاشی ہے, وضاحت ہے. کہیں یہ سفر کرتے ہیں کتنا خرچ کرتے ہیں کوئی تصور نہیں کر سکتا. ہم کو معلوم ہے اس وجہ سے. وہ حضرت علی کی وراثت میں سب کو مل رہی ہے نا. حضرت ابوبکر صدیقی ان کا دیکھیے کیا حال ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھانے پینے دوسروں کو کبھی نہیں منع کیا. کبھی کوئی حلوہ وغیرہ پکا دیا, کہاں سے پکایا, بیوی سے کہا وہ جو وظیفہ ملتا ہے بادشاہ اسی میں کاٹ کے رکھ کر کے آج حلوہ ہم نے بنا دیا. تو معلوم ہے کہ اتنا میں زیادہ لیتا ہوں, کم کر دیا اپنا وظیفہ. اگر 200 روپیہ لیتے تھے 400 تو اس میں کم کر دیا. حلوہ کھانے کے لیے ہم لوگ نہیں بادشاہ بنے ہوئے, ہم تو دوسروں کو کھلانے کے لیے بیٹھے ہیں. آج دیکھیے کتنا فرق ہو گیا. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں مجھ سے. سربراہان مملکت کی آواز سنے تو تعجب ہوتا ہے کہ اتنا اسراف. فیصل وغیرہ کوئی معمول ٹھیک تھے, یہ لوگ تو بالکل ہی تباہ ہو گئے. عیاشی فحاشی کیا کیا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعتدال پر رکھے. معلوم اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ طریق دیکھیے. حضرت علی تو ان کو کہہ رہے ہیں کھاؤ پیو, منع کس نے کیا ہے.
اور خود اپنے لیے سادگی کو اختیار کر رہے ہیں تاکہ غربا کو ان تک رسائی ہو، ان کی حالت دیکھ کر تسکین ہو. اور بہت مسئلے ہیں جس کو تم سمجھ نہیں سکتے. حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تقریر سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بندوں سے یہ نہیں طلب کیا کہ لذات کو چھوڑ دیں. عام بات نہیں ہے، لذات کو چھوڑنا عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کو شکر ادا کرنے کا حکم ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کے رزق سے کھاؤ لیکن شکر ادا کرو. یہ طریق یہ اسی لیے بیٹھتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے طریق کی وضاحت حضرت تھانوی کے ترجمہ، حضرت تھانوی ترجمہ ہے وہ ترجمہ کرے پوری کتاب کا، جہاں جہاں ایسی باتیں خود فائدے کے طور پہ لکھ دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھانوی لکھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ کی تقریر سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بندوں سے یہ نہیں طلب کیا کہ لذات کو چھوڑ دیں، یا شاید اسکندری لکھ رہے ہیں، بلکہ ان کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. بس فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. رزق بھی کیا ہو حلال طیب، اس کا اہتمام ضرور کرو. رزق طیب اگر ہے اصول شریعہ کے مطابق تم کو ملا ہے، کھاؤ بھی، اس میں کچھ حرج نہیں ہے. تو اس کا بھی مول صاحب بہت اہتمام ہونا چاہیے. یہ کہیں نہیں رزق طیب کھانے کا حکم ہے، غلط کسی میں رزق کھانے کے بھوکے مر جا لیکن حرام کھانا نہ کھاؤ. اپنے آمدنی کا بہت زیادہ اس پر توجہ رکھنی چاہیے کہ ہماری آمدنی جو ہو رہی ہے حلال طریقے سے ہو رہی ہے یا حرام طریقے سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. بہت حلال طیب وہی ہوگا جو حلال طریقے سے آئے گا. اگر حرام طریقے سے وہ رزق کو حاصل کیا تب کیا ہے، اس کی وجہ سے ظلمت پیدا ہوگی. کھانے سے تاریخی حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخیر زمانے میں کوئی لقمہ ایسا نہیں ہوگا جو سود سے خالی ہو. ہے کہ نہیں؟ سود سے خالی والا ہم کھا رہے ہیں، نہیں، سود سے خالی نہیں ہے تو نورانیت نہیں پیدا کرے گا. ذکر بھی کرو گے نورانیت نہیں آئے گی. کپڑا بھی حرام، بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے جس کا کپڑا بھی حرام، کھانا بھی حرام، کیسے نورانیت پیدا ہوگی؟ لکھا ہوا ہے، بہت عمدہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص وظائف کو ادا کرتا ہے، پہلے زمانے والوں کی طرح حالات پیدا نہیں ہو رہے ہیں تو اس کو غور کرنا چاہیے. کیا بات ہے، وظائف ہم پڑھ رہے ہیں لیکن جو حالات اور کیفیات پیدا ہونا چاہیے نہیں ہو رہی ہے. کوئی بات تو نہیں. کہا دیکھو کوئی مرض تو تمہارے اندر نہیں ہے. کہا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرض نہیں کئی مرض ہوتے ہیں. ان امراض کے ساتھ کیا تم کو غذا کارآمد ہوگی؟ مرض اللہ تعالیٰ وہ امراض باطنی جو قلب کے انوار کو بجھا دیتے ہیں اس سے بھی بچنا ضروری ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول طیبات سے کھاؤ عمل صالح کرو. لکھا شاہ عبد القدوس گنگوئی لکھا ہے کہ اس میں اشارہ یہ کیا ہے کہ عمل صالح کرنے کی توفیق کب ہوتی ہے؟ جب عقل طیب ہوگا. نقطہ ہمارا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جب طیبات سے کھاؤ گے تو عمل صالح کی توفیق ہوگی. یہ شاہ عبد القدوس گنگوئی نے لکھا ہے. ہمارے بزرگوں کے ملفوظات میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کھاؤ طیبات میں سے، عمل صالح کرو. معلوم ہوا کہ عمل صالح جو ہے وہ عقل طیب پر منحصر ہے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اللہم انی اسألک رزقا طیبا. رزقا طیبا ایک ہے، ایک دعا جس کو حضرت بہت پڑھتے تھے. یہی دعا
علم سال پہلے ہے، لیکن یہ دعا جو ہے اللہ امینی اثر حضرت تو اس کا جوڑ نہیں لگاتے، لیکن میں کہتا ہوں آیت سے حدیثی دعا سے جوڑ ہے. اللہ امینی اثر رزقا طیبا علما نافعا وعملا متقبلا، یہ حضور کی دعا. رزق طیب پہلے لے آئے ہیں، بعد دعا میں رزق طیب پہلے علم نافع ہے، لیکن اس کے جوڑ کے لیے اس آیت سے میں لے آتا ہوں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. حدیث کا قرآن کا جوڑ ہو گیا مجھ صاحب، یہ حضرت سے نہیں سنا تھا میں نے، جو میں خود میں بیان کیا وہاں کہیں پر دوسرے ملک میں علماء تھے، بہرحال تو بیان ہی کرتا رہتا. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، کھاؤ طیبات میں سے. جب طیبات کھاؤ گے تو عمل صالح کی توفیق ہوگی، تمہارے ذکر میں نورانیت آئے گی، تمہارے وظیفے میں برکت ہوگی. اور اسی حالت میں لباس حرام، اس کا لباس بھی حرام، کھانا بھی حرام، کیسی اس کی دعا قبول ہوگی؟ یا اللہ امینی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اے اللہ ہم کو رزق طیب دیجیے اور عمل صالح دیجیے. علم نہیں، پہلے علم نافع. جب رزق طیب استعمال کرو گے تو علم نافع، اور جب علم نافع ہوگا تو عمل مقبول حاصل ہوگا. رزق طیب اولاً، رزق طیب سے صحیح کیا ہے؟ علم آئے گا، اور جب صحیح علم آئے گا تو عمل کا مثمر ہوگا. آج علم ہی صحیح نہیں ہے. یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھتا ہے آدمی بس آمدنی ہو جائے چاہے کیسی بھی ہو، بہت بچنے کی ضرورت ہے. مول صاحب اب یہ سب چیزیں تو آپ کہاں دعوت قبول کرنی چاہیے؟ نہیں، باقاعدہ اس کے اصول ہیں. اگر کسی کی آمدنی حرام کی زیادہ غالب ہے، اس کے یہاں دعوت قبول ہی نہیں کرنا چاہیے. پتہ دیکھیے مسئلہ، اس کی دعوت قبول ہی نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر مشترک اس کی آمدنی ہے تب بھی کچھ اندازہ لگا کے تب کرو. جو حرام کھانا جائے گا کسی کہیں کا سود والا، کیا منہ میں برکات ہوگا؟ اللہ ہم سب لوگوں کو بچائے، محفوظ رکھے. اب ان چیزوں کا تو نام ہی نہیں آتا، ہمارے بزرگان نہیں آتے. ہمارے ماں محمد صاحب ساتھ کی دعوت کھانا کھا ہی نہیں کبھی. ہمارے یہاں ولیمہ تھا کسی طرح، ہم نے کہا ہمارا پہلی میں تو کھا رہا ہوں، آج آپ کیا کھا رہا ہوں کھانا. ماں محمد بہت ہے تو نہیں جاتے. ہم لوگ گئے تو شادی میں دعوت تھی ہماری، مولانا کوئی شرکت وہی نکاح دعوت، کیا نکاح میں شرکت کی دعوت. جب ہم لوگ گئے ہیں غریب نواز کے آگے ذرا سا بڑھے ہیں، غریب نواز کے سڑک پر گئے، ذرا سا آگے بڑھے تو جس گھر میں دعوت تھی یا شادی تھی بہت سجایا ہوا تھا. بہت واقعی مولانا چند ہی باتیں ہیں کہ اس معاملے میں بہت ملسا پختہ تھے. بعض بزرگوں کی خصوصیات کچھ ہیں، مولانا کی خصوصیات میں نے دیکھا. ہم تھے رکشا تھے، موٹے موٹے تھوڑے تھے، رکشے پہ تھے، ہم بھی تھے وہاں، محمد احمد صاحب بھی. تو تھوڑی دیر نالا تک نہیں، پہلے ہی دیکھا ہے نا کوارٹر وارٹر ہے، غریب نواز کے بعد ہی سمجھیے. تو مولانا وہی دعوت ہے کیا ہم لوگ؟ ہم نے کہا ہاں حضرت وہی تو ہے، شادی والا معلوم ہوتا ہے. کہا ہماری زندگی گزر گئی، ایسی جگہ پر کبھی نہیں گیا. آپ جائیں لیکن مجھ کو چھوڑ دیجیے آپ. جبکہ اتنی رعایت ہماری کرتے تھے، صاحب کہیے کہ آپ جائیے لیکن میں نہیں جا سکتا ہوں، زندگی گزر گئی. فرمایا زندگی گزر گئی، میں نے کبھی ایسی چیز میں دعوت قبول نہیں کیا. میں نے کہا حضرت جب آپ نہیں جائیں گے تو میں بھی نہیں جاؤں. واپس رکھ نہیں گئے، تب وہ گئے نا ہم گئے. بہت اس چیزوں میں بہت محتاط تھے، کھانے پینے میں بہت محتاط تھے. اللہ تعالیٰ مولانا سے بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہے مجھ کو. دوسری جگہ ایسے سب مواقع نہیں تھے. مولانا کا آپریشن ہوا تھا آنکھ کا، آنکھ والے بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی نے کہا پتا نہیں تھے وہ، ارے مطلب ادھر ہی کے تھے، ادھر ہے نا، اچھے بڑے آدمی تھے. کہا حضرت کہیے تو کچھ ضرورت ہو تو بھیجوں. ہوتا ہے نا پوچھتا مجھے چائے پانی جو بھی ان کا لفظ یہ ہے، حضرت کہیے تو کچھ بھیجوں. بڑے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو اب تک ہم نے کسی چیز کی فرمائش کسی سے نہیں کی ہے.
کسی ضرورت فرمائش نہیں، کسی ضرورت کا اظہار اب تک ہم نے نہیں کیا ہے. ہاں اگر کسی نے خلوص سے کچھ پیش کیا ہے تو اس کو قبول کر لیا ہے. لڑکا کو آپ پھر لے بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں بہت سے آگے پوچھتے ہیں، میں کہتے تو لے وہ نہیں آتے تھے، وہ یہ بھی رسم نہیں پوچھتے، وہ حضرت کرتے تھے. کہا یہ سب تو بہانے ہی ڈھونڈتے ہیں. کہتے لے آتے چیز، کوئی چیز کی حضرت تھی قبول کر لیجیے، تب تو لے لیتے وہ. اب یہ کہ حضرت کچھ کہیے ضرورت ہو تو کچھ لے آؤں کیا. اب تک بڑے انداز میں خود موجود تھا. مولانا کی تربیت اس قسم کی ہے. حضرت تھانوی کے تو ہے ہی ہے. ماشاء اللہ صاحب کے زیادہ مواقع یہ سب نہیں آتے تو جلائی آدمی بہت زیادہ جاتے ہوتے نہیں تھے. لیکن مولانا کو حضرت تھانوی گئے اب تک تو کسی سے مانگا نہیں. کوئی لے آیا تو اس کو اگر خلوص سے آیا تو قبول کر لیا میں نے. یہ اپنے بزرگوں کی عادتیں نہیں، یہ ان کی سیرت ہے. حلال طیب کا اہتمام کھانے کا، تب آئے گی نورانیت. اللہ ہم سب کو توفیق. بہت سی چیزوں میں بہت ڈر لگتا ہے مجھے، خود اپنے کو بھی ڈر لگتا ہے. کون کیا دے رہا ہے، کیا کھلا رہا ہے، کیا پی رہا ہے. رزق طیب اس کا بہت اہتمام. ہمارے مشائخ کے یہاں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ رزق طیب، عقل حلال ہے نا. رزق طیب نہیں ہوا، عقل حلال. کھانا کھاؤ، عقل حلال سے نورانیت جائے گی. جب نورانیت جائے گی تمہارے ذکر میں نورانیت پیدا ہوگی. مولانا نہیں گئے، شادی میں گئے، کہیے مولانا زندگی بھر میں نہیں. بڑے خوش آمدید انداز سے مجھے کہا مولانا میں زندگی بھر نہیں گیا ایسی اصول میں. آپ جا سکتے ہیں، میں تو نہیں جا سکتا. میں کہا حضرت جب آپ نہیں جا سکتے میں بھی نہیں رہوں گا، نہیں گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصول طریق پر چلنے کی توفیق دے. جب اصول طریق پر ہم نہیں چلیں گے تو اگر ہم نہیں پہنچیں گے تو اپنا قصور ہے کہ اللہ کا قصور ہے. تم نے خود طریق صحیح اختیار نہیں کیا. یہ رہ کہ میت روی بطور کی نہ اے وہ شخص جو عربستان کا قصد کیے ہوئے ہے. گلستہ میں عربستان والی گاڑی پہ بیٹھے ہو تب پہنچو گے. تم تو ترکستان والی گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہو. وہ ترکستان پہنچائے گا، عربستان نہیں پہنچائے گا. لفظ انہیں کا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. بہرحال حضرت علی کی تقریر سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بندوں سے یہ نہیں طلب کیا کہ لذات کو چھوڑ دیں، بلکہ ان کو شکر ادا کرنے کو حکم دیا ہے. مطلقاً ہم سمجھتے ہیں کہ لذات نہیں، کچھ لوگوں کا ہے وہ چھوڑیں، لیکن عام طور سے لذات کو ترک کرنے کا حکم دیا. بہت عمدہ مطلب کتاب ہے. شکر بس فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ کلو بھی رزق کے رب کو وشکر اللہ، کھاؤ اپنے رب کے رزق سے لیکن شکر ادا کرو. یہ آیتیں بھی مستحضر نہیں، بڑے لوگوں کے سامنے بھی مستحضر صحیح کرتا ہے تو مضمون کہیں نہیں آپ پڑھیں گے. تو اتنی بڑی کتاب میں کہتے ہیں پورا طریقہ آگے کہ نہیں. حضرت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں کلو یا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لہ. اے ایمان والے کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے تم کو دی اور شکر کرو اللہ کا. آتا ہے تھانوی کہہ رہے ہیں. حضرت تھانوی دعوت میں تھے، وہاں رسول اللہ صاحب بھی بغل ہی میں تھے. دعوت تھی حضرت تھانوی نے کہا رسول اللہ کھاؤ جی، کھاؤ اس کو، مطلب یہ ستھرا کھانا کھاؤ. نہیں کھاؤ گے تو یہ تھوڑا سا یہ کھانا جنت میں چھوڑ دیا جائے گا تو وہاں الگ ملے گا. یہاں چھوڑنے کی وجہ سے جنت میں اس کا اکٹھا نہیں ہوئے. حضرت تھانوی نے کہا کھاؤ رسول اللہ کھاؤ کھاؤ. نہ کھانے سے یہ تھوڑا سا کہ جمع ہو جائے گا جنت میں ملے گا. وہ وہاں ہے، یہ یہاں ہے. حضرت دعوت تھانوی کی بات کر رہا ہوں. شاہ رسول اللہ صاحب سے رسول اللہ کھاؤ، یہ سمجھتے ہیں نہیں کھاؤ گے تو وہاں جمع ہوگا. یہاں کا کھانا یہی رہے گا، وہاں دوسرا ملے گا. یا ہم لوگ صرف وہاں تھانوی کی ہی سنے ہیں، ڈانٹ پھٹکار نکلو بھاگو، بس یہی رہتا ہے. اور جو وہاں گئے وہ بھی یہی سے بیان کرتے ہیں. یہ مجھے شکایت ہے نہ تجربے کار غیر محقق لوگ خالی کام ان کو کچھ نہیں ملتا. یہی کہ ایک تعویذ والا آیا اس کو ڈانٹا اس کو بھگا، بس یہی ہے. اکثر میں نے یہی سنا ہے. حضرت ہمارے فرما دیتے نہیں. کوئی آیا تعویذ لینے کے لیے 12 بجے رات میں
کس کی؟ درد ذہن کی. فوراً اٹھتے تھے وہاں تھانوی, وضو کرتے تھے اور تعویذ دیتے تھے. کہاں اصول رہا؟ کہا لوگوں نے وہاں تھانوی کے ضابطے کو دیکھا, رابطے کو نہیں دیکھا. کوئی بیان بھی نہیں کرتا. حضرت تھانوی خالی سختی کو ان کو بیان کرتے ہیں. جو گئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو نہیں گئے ان کو چھوڑیے. سید سلیمان ندوی نے وہاں حق رحمت آدمی سے کہا, یہ بہت مشہور ہے وہاں تھانوی بڑے سخت ہیں, سخت ہیں. اس کو گئے نہیں تھے ابھی. یہ کہاں پتہ ہے؟ دارالمتصنفین میں اعظم گڑھ. کہا جی مولوی محبوب رحمان سے کہا, وہاں حبیب رحمان آدمی سے کہا, کسی سید سلیمان ندوی نے, یہ بہت مشہور ہے جی وہاں تھانوی بڑے سخت ہیں, سخت ہیں. کہا تھا سخت تو نہیں ہے, خوب بچا ہوا تھا. کہا حضرت یہاں کوئی تھوک دے تو آپ کو ناگواری ہوگی کہ نہیں؟ کہاں ہوگی. کہا یہ تھانوی کا نام ہے. بے موقع جو کام کرتے ہیں تو اس پر ڈانٹ دیتے ہیں, تو ان کو مشہور کر دیا لوگوں نے, سمجھا دیا. وہاں بھی رحمان آدمی نے سید سلیمان ندوی سے, وہیں سے ان کی گتھی سلجھ گئی. جو لوگ جاتے ہیں مشائخ کے ہاں, وہ بھی ان کو اصل چیز ان کی نہیں سمجھتے. چند رسمی چیزیں لے کر کے ان مشائخ کو بھی بدنام کر دیتے ہیں. بس سخت سخت تعویذ لینے میں سخت. فرمائے یہ جو کہا, سو گئے تھے, ایک آدمی آیا کہا کہ درد سے وراثت والی تعویذ. اٹھے, وضو کیا, تعویذ دیا. کہا اس کو کوئی نہیں دیکھتا. حضرت رسول اللہ صاحب فرما دے, سونے کے بعد تعویذ ذرا آسان کام ہے. وضو کرتے تھے, یہ بھی لفظ کرتے تھے حضرت وضو, کیونکہ اس میں آیت لکھنے پڑتی ہے. تو وضو کیا دیا, تو کہتے ہیں اس کو کوئی نہیں دیکھتا. تعویذ یہ ہوا وہ بات مشہور ہے, جائے چھوڑیے, ہم نہیں بیان کریں گے, اس کو نقل بھی نہیں کریں گے. بہرحال دوستو, ہمارے بزرگوں کا طریق رفق کا ہے, فہم کا ہے. ہر موقع پر شدت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نعمتیں آئی ہیں جس کے کھانے کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ. ہے کہ آیت ہے, پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا. اے رسولو طیبات کھاؤ, عمل صالح کرو. بہرحال نعمتیں بھی ہیں اللہ کی, اس کو برتو, شکر ادا کرو. کوئی مصیبت آ جائے صبر کرو. دو چیزیں شکر ہے اور صبر ہے. اللہ کے دربار کے دو بازو ہیں, صبر ہے اور شکر ہے. ہر وقت آدمی میں ہے, صبر میں بھی ہے اور شکر میں بھی ہے. اب دونوں برابر رکھنا ہے, صبر کو بھی اور شکر کو بھی. اس طرح لے چلنا ہے کہ تم پہنچ جاؤ اس منزل تک. کھانے کا اہتمام, کپڑے کا اہتمام, اس میں بھی جائز ناجائز کا اہتمام ہونا چاہیے. آمدنی کے سلسلے میں بھی جائز ناجائز کا اہتمام ہونا چاہیے. بہت گڑبڑیاں ہو رہی ہیں, اپنے لوگوں سے بھی گڑبڑیاں ہو رہی ہیں. لوگوں کو شبہات پڑھتے ہیں, یہ کرتے ہیں, قربانی کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. بہت ہی اہتمام سے اس کو طیب بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. طیب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دعا کرو, کوئی عمل کرو, ربنا تقبل. جب اسماعیل ابراہیم السلام دعا کر رہے ہیں, کب کعبہ بناتے ہوئے یہ دعا کیا نہیں؟ تو قربانی کرنے کے بعد بھی دعا کرنا چاہیے کہ ہم نے جو یہ قربانی کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت, ہم نے قربانی کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیے. اللہ تعالیٰ اس کو ہم اپنے قرب کا ذریعہ بنائیے, قرب کا ذریعہ بنائیے. بہرحال میں بولنے لائق نہیں تھا, شروع میں دیکھا میں تو بول ہی نہیں سکتا تھا, لیکن شاید اسی کی برکت سے ہو سکتا ہے میرے بھانجے کو اللہ صحت دیتے. اور جو کون جگہوں پر جو بہت سیلاب آیا مجھے بھول جاتا ہے دماغ. ہاں کوکا میں یہی نہیں یاد رہتا. دیکھیے اب میرا دوست دیکھیے, کوکن کا لفظ ہی نہیں آتا, تو میں پوچھتا ہوں, بہت پریشانی ہے. اقبال صاحب جو ہمارے اس کے ممبر بھی ہیں اور بہت مشہور ہیں, اقبال صاحب یعنی ہندوستان بمبئی کے کارکنوں میں موجود ہیں. انہوں کا آیا تھا کہ پتہ ہی نہیں مولانا کتنے لوگوں کو وفات ہوئی, کتنے لوگ غرق ہو گئے, مال کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کتنا نقصان ہوا ہے. بس دعا کرو, بہت اس سے امداد کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہے.
اللہ ہم سب لوگ جو ہم لوگ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو مصیبتیں آ رہی ہیں اپنے فضل و کرم سے ان مصیبتوں سے ہم کو پناہ دیجیے. ہم گناہ گار ہیں, گناہوں کا تو یہی نتیجہ. ہم کو بہت اچھا لگا, ماں عبدالباری ندوی نے لکھا تھا اس زمانے میں 2 تقریر, مولانا علی میاں کی تقریر, لاکھوں آدمی نے تقریر کیا کلکتے میں وہاں علی میاں نے بنگلہ دیش کے معاملے کے بعد. کہا اگر غور کرو تو جو معاملہ اللہ کا ہو رہا ہے وہ عدل کا نہیں ہے, فضل ہی کا ہے. تم اتنی گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں, جو بھی نہ ہو جائے تمہارے ساتھ. علی میاں نے کہا, میں یاد ہے, عدل کا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ کرتا. تو عبدالباری دریابادی نے یہ کہا تھا کہ اب بھی اگر غور کرو اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ فضل ہی کا ہے, عدل کا نہیں ہے. گناہ ہے, کیا کیا گناہ ہے. میں یہ بتا رہا ہوں, یہی بتا رہا ہوں کہ کتنا ہم لوگ طریق سے دور ہیں. جائز ناجائز, حلال حرام پہ بحث ہی ختم ہو رہی ہے. صوفی کا جملہ ایک ہے, ابھی اب تو مانا جائز ناجائز باتیں نہیں کم ہوتی ہیں. جائز لو کوئی نہیں, جائز ناجائز جائز ہے کہ نہیں جائز کچھ نہیں. معاملات ہیں, صفائی معاملات, حضرت تھانوی کی کتاب ہے, وہ یوں ہی دکھا جاتا ہے. کتنے لوگ ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہم لوگ آئے جب وہاں ایک سونار تھے تو ان سے کبھی باتیں ہوتی ہیں, چھوٹا زیور کبھی تھا, اب ہم ہی جاتے تھے چھوٹے تھے. تب کہتے یہ نقد ہونا چاہیے, یہ روپیہ اس طرح ہونا چاہیے. یہ ہوتا ہے نا مسئلہ ہے, یدن بیدن وغیرہ مسئلہ سب جانتے ہیں, لیکن عمل نہ کرنے کے بعد سے کوئی نہیں جانتا جی اللہ ماشاء اللہ. تو کہا اس نے, منع نہیں کہا ہاتھ سے دو, اس سے دو, یہ تو کوئی کرتا ہے. مولوی لوگ آتے, کوئی آج تک کہا نہیں, آپ ہی کر رہے ہیں. بے صرف ہے کہ پڑھائی پڑھایا تھا کہ بے صرف, یدن بے ادن ہونا چاہیے کہ نہیں. نسیہ حرام ہے کہ نہیں, اس کے مسائل ہیں کہ نہیں. کتنے لوگ ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. مجھ سے خود سنار نے کہا, سچ کہتا ہوں, میں سب سے چھوٹا ہی تھا عمر میں, اسی وقت کی 53 کی بات شاید. کہا ہمارا کیا آپ ادھارت یہ وہ کیا کہتے ہیں, آتے تو کسی نے کیا ہی نہیں, آپ یہ آئے ہیں کر رہے ہیں سب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پورے احکام شریعت پر عمل کی توفیق دی. معاملات بھی شریعت کے شعبہ میں سے ایک شعبہ کیا ہے, معاملات ہے. حضرت آداب ہیں, معاملات ہیں, اخلاق ہے. نماز روزہ بھی ہے, عقائد بھی ہے. 5 ہیں, عقائد, اعمال, اخلاق, آداب, معاملات. یاد ہے کہ نہیں, 5 شعبے ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے طریقے سے سلم میں داخل ہوں. عقائد کے اعتبار سے بھی, اعمال کے اعتبار سے بھی, اخلاق کے اعتبار سے بھی, آداب کے اعتبار سے بھی, اور معاملات کے اعتبار سے بھی. یہ ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ تعالیٰ نے بس کہنا دیا, میں اس لائق نہیں تھا کہ کہتا. مجھے خود بھی وہاں چکر آیا تھا بہت زبردست, تب گھبرا گئے تھے. تبھی میں سو گیا تھا, زیادہ سویا اور معاف کر دیجیے گا کیونکہ اگر نہ سوتا. اور میرے بھانجے کے لیے بھی آپ دعائیں کریں خصوصی طور سے ہم سب کے لیے, اور عمومی طور سے جو سیلاب آیا ہوا ہے, عجیب و غریب سیلاب. کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں, کتنے برباد مال ہوئے ہیں. گھر میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ مر گئے. اب 3 منزلیں پہ جب پانی پہنچے کہاں جائے گا آدمی. بہرحال دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اس سے زیادہ اس کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ معاصی سے ہماری حفاظت فرمائے. ربنا تقبل. اللہم صلی علی سیدنا نبی المی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا نبی المی صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اپنی معاصی سے ہم سب لوگوں کو بچنے کی توفیق رحمت فرما, اور اپنی طرف کی طرف سے جو مصائب آ رہے ہیں اللہ ان سے بھی نجات دے. ہم ضعیف ہیں, کمزور ہیں, گنہگار بھی ہیں, خطاوار بھی ہیں, لیکن آپ آمرزگار ہیں, بخشنے والے ہیں, پروردگار آپ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام وہ چیزیں جو ہمارے لیے مضر ہیں دینی اور دنیاوی اعتبار سے, اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما, اپنی رضا اور خوشنودی سے ہم کو مشرف فرما. اللہ تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں, جو بھی بیمار ہوں ہم میں سے, اللہ سب کو شفا عطا فرما, ظاہری بیماریوں سے بھی اور باطنی بیماریوں سے بھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.